أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. قال النبي صلى الله عليه وسلم من تواضع لله رفعه الله أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ رب العزت کا بے حد شکر اور احسان ہے. اللہ تعالیٰ کی توفیقات شامل حال ہیں. آج ہماری عشاء کی جو نشست ہے یہ تیسری نشست ہے. گزشتہ کل اس پر بات چل رہی تھی کہ ہماری زندگی کے اندر جس چیز کی کمی ہے اور جس چیز کے حاصل کرنے کا ہمیں فکر نہیں ہے وہ تعلق مع اللہ کی دولت ہے، تعلق مع اللہ کی نعمت ہے. اس چیز کو حاصل کرنے کا جو سب سے پہلا ذریعہ، پہلا قدم ہے وہ اپنے کو مٹانا ہے، اپنی انا کو پامال کرنا ہے. مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک بات فرمایا کرتے تھے کہ دیگر سلاسل میں آخری قدم فنا ہے لیکن میرے یہاں تو اول قدم فنا ہے. کہ اس راستے میں، اس طریق میں جو قدم رکھے، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اپنی رائے کو فنا کر کے قدم رکھے. اگر اپنی رائے پر چلا، خود رائی ہوئی، تو پھر ٹھوکریں کھاتا رہے گا، منزل نہیں ملے گی. کیونکہ اس راستے میں کچھ پانے کے لیے اپنے کو مٹانا پڑتا ہے. میرے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اس راستے میں لگنے کے بعد اگر کوئی یہ پوچھے کہ آپ نے کیا پایا، تو فرماتے تھے کہ اس راستے میں پانا کیا ہے، اپنے کو مٹانا ہے، اور مٹانا کیا ہے، اپنے کو پانا ہے. مٹانا کیا ہے، پانا ہے. یعنی جو جتنا اپنے کو اس راستے میں مٹاتا ہے اتنا ہی وہ پاتا ہے. اب مٹانے کا مطلب وہ اپنی ذات کو مٹانا نہیں ہے. مٹانے کا مقصد اپنی خواہشات کو مٹانا ہے، اپنی خواہشات کو پامال کرنا ہے. اور جتنا انسان اپنی خواہشات کو پامال کرتا چلا جاتا ہے اتنا ہی اللہ کا تعلق بڑھتا چلا جاتا ہے. انسان کے اندر ایک خودی ہوتی ہے، ایک میں ہوتی ہے، اور ہر بات کے اندر وہ یہ سمجھتا ہے کہ بس میری بات کو مانا جائے، میری بات کو سنا جائے، میری ہی بات صحیح ہے، باقی سب غلط ہے. ایک میں ہوتی ہے، ایک خودی ہوتی ہے. اسی کو تو مٹانا ہے، اسی کو تو ختم کرنا ہے.
کہ تو کو اتنا مٹا کہ تو نہ رہے. یہ میں ہے نا، میں تو کو اتنا مٹا کہ تو نہ رہے، تیری ہستی کا رنگ و بو نہ رہے، تیری ہستی کا رنگ و بو نہ رہے. حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے شخص ہیں، بانی ہیں دارالعلوم دیوبند کے، قاسم العلوم والخیرات. کیا اللہ نے علوم عطا فرمائے تھے، علم کا سمندر تھے، لیکن مٹایا کیسا تھا؟ وہی بات کہ تیری ہستی کا رنگ و بو نہ رہے. فرمایا کرتے تھے کہ بھائی یہ مولوی کے 4 لفظ میرے ساتھ لگ گئے، یہ مولوی کے 4 لفظ میرے ساتھ لگ گئے. اگر یہ 4 لفظ میرے ساتھ نہ لگتے تو میں اپنے کو ایسا مٹاتا کہ لوگوں کو پتہ بھی نہ چلتا کہ قاسم کی ماں نے اس کو جنا بھی تھا یا نہیں جنا تھا. ایسا اپنے کو مٹاتا. تو کو اتنا مٹا کہ تو نہ رہے. میں ہر چیز میں ہر چیز میں میری بات بڑی. ارے کہیں اپنی رائے کو فنا بھی تو کرنا چاہیے، کہیں اپنی بات کو پیچھے بھی تو ہٹانا چاہیے. تو کو اتنا مٹا کہ تو نہ رہے، تیری ہستی کا رنگ و بو نہ رہے. اور ہو میں ایسا کمال پیدا کر، اور ہو میں ایسا کمال پیدا کر کہ ہو تو رہے تو نہ رہے. یعنی اللہ کے ذکر میں کمال پیدا کر، اللہ کی یاد کے اندر کمال پیدا کر. اور جب ذاکر اللہ کا ذکر کرتا ہے، ذکر کرتے 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 وہ اللہ کا ذکر ایسے رگ و پے میں سرائیت کر جاتا ہے کہ پھر ذاکر کی اپنی ہستی بھی فنا ہو جاتی ہے، پھر صرف مذکور باقی رہ جاتا ہے، پھر ذاکر کی ہستی بھی درمیان سے ختم ہو جاتی ہے. تو ہو میں ایسا کمال پیدا کر کہ ہو تو رہے تو نہ رہے. یعنی ایسا اپنے کو مٹا دے، ایسا اپنے کو ختم کر دے. اور اگر ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو دیکھیں تو سب سے بڑا سبق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں تواضع کا ملتا ہے، عاجزی کا ملتا ہے. کہ یہ جو اسلام جو پھیلا، اتنی جلدی پھیلا، ایک چھوٹی سی جماعت تھی سارے عالم پہ غالب آ گئی. کیا چیز تھی؟ وہ کشش کہاں سے آئی؟ وہ مقناطیسی قوت کہاں سے آئی؟ وہ عاجزی اور تواضع سے آئی ہے. ہم سختی سے کام نکالنا چاہتے ہیں، ہم ڈنڈے سے کام نکالنا چاہتے ہیں، ہم غصے سے کام نکالنا چاہتے ہیں، اور ہمارے نبی کا طریقہ عاجزی ہے، تواضع ہے، مٹانا ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ کی تعلیمات دلوں کے اندر گھر کرتی چلی گئیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دشمنوں سے بھی نفرت کا اظہار نہیں کیا. آج تو ہم اپنوں سے نفرت کا اظہار کرتے ہیں، اور نفرت کر کر کے اپنوں کو بھی پرایا کر دیتے ہیں، اپنے کو بھی غیر کر دیتے ہیں، دوست کو بھی دشمن بنا لیتے ہیں. اور وہاں تو یہ کیفیت تھی کہ دشمن سے بھی کوئی برائی کے ساتھ اس کا ذکر نہیں ہوتا تھا. مشہور واقعہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا، کہ جب تک اسلام نہیں لائے تھے، اسلام دشمنی میں بڑے سرگرم تھے، بہت سخت تھے، اور بڑے جری اور بڑے بہادر تھے، اور مکے کے سرداروں میں سے بھی تھے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے بعد عمرۃ القضاء کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لا رہے تھے، خالد بن ولید اڑ گئے کہ جی میں تو آپ کو مکہ نہیں آنے دوں گا. اتنی مخالفت تھی کہ میں آپ کو مکہ نہیں آنے دوں گا. تو پھر مکے کے سرداروں نے سمجھایا کہ ہم نے تو معاہدہ کیا ہے کہ 1 سال کے بعد آپ نے عمرہ قضا ادا کرنا ہے، تو ہمیں اس معاہدے کی پاسداری کرنی ہے. تو اتنا دشمنی کے اندر سخت تھے، طبیعت میں شدت تھی. کہا کہ اگر حضور مکہ میں آئیں گے تو پھر میں مکہ میں نہیں ہوں گا، مکہ چھوڑ کے چلا جاؤں گا. یہی ہوا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ تشریف لائے، خالد بن ولید مکہ چھوڑ کر چلے گئے. ان کے بھائی ایمان لا چکے تھے،
جب ان کے بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، آپ نے پوچھا کہ خالد کا کیا حال ہے؟ کہا جی وہ تو مکہ چھوڑ کے چلا گیا، اس کو تو غصہ اتنا ہے آپ کے آنے کا کہ وہ تو مکہ چھوڑ کے چلا گیا۔ اب یہاں ذرا ہم سوچیں کہ ہم میں سے کوئی ہو، اس کے ساتھ ایسا واقعہ پیش آ جائے، وہ تو 10 اور سنائے گا کہ ایسا ہے اور ویسا ہے، لیکن کیا ظرف تھا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا، کیا علم تھا، کیا درگزر تھا۔ اللہ اس کو ذرہ ہمیں بھی عطا فرما دے کہ وہ تو آپ کی دشمنی میں مکہ چھوڑ کے چلا گیا، وہ تو کہتا تھا کہ آپ کو مکہ نہیں آنے دوں گا۔ آپ نے فرمایا کہ بھئی خالد بہت اچھا آدمی ہے، آپ تعریف فرما رہے ہیں۔ کبھی ہم اپنے مخالف کی تعریف کرتے ہیں کہ خالد تو بہت اچھا آدمی ہے، کاش کہ وہ ایمان لے آئے، بہت اچھا آدمی ہے۔ اور اگر وہ ایمان لے آیا تو ہم اسے وہی عزت اور مقام دیں گے جو مکے والوں کی نظر میں اس کا عزت اور مقام ہے، ہم بھی اسے وہی عزت اور مقام دیں گے۔ اگر وہ یہاں پر بڑا ہے تو ہم بھی اسے بڑا بنائیں گے۔ بس یہ بات اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، اور پھر عمرۃ القضاء کے بعد آپ واپس مدینہ تشریف لے گئے۔ اب خالد بن ولید مکہ آئے، بھائی سے ملاقات ہوئی، پوچھا کہ حضور سے ملاقات ہوئی تھی؟ کہا جی ہوئی تھی۔ پھر کیا ہوا؟ کہا جی آپ کے بارے میں پوچھا تھا۔ اب تو دل پہ چوٹ لگ گئی کہ میرے بارے میں پوچھا تھا، میں تو اتنا بڑا دشمن، میرے بارے میں پوچھا تھا؟ کیا کہا تھا؟ کہا حضور نے کہا کہ خالد بہت اچھا آدمی ہے، کاش کہ ایمان لے آئے، اور ہم اسے وہی عزت اور احترام دیں گے جو مکے والوں کے یہاں اس کا عزت اور احترام ہے، ہم بھی اسے وہی عزت اور احترام دیں گے۔ بس تیر نشانے پہ لگا۔ یہ ہے اخلاق جو خدائی ہتھیار ہے۔ حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے نا کہ یہ اخلاق جو ہے نا خدائی ہتھیار ہے، اس سے دلوں کو فتح کیا جاتا ہے، غصے سے، نفرت سے دلوں کو توڑ دیا جاتا ہے، جدائیاں ڈال دی جاتی ہیں۔ دلوں کو اگر جیتنا ہے تو دلوں کو جیتنے کا راستہ یہی اخلاق ہے کہ اپنی انا کو ایک طرف کر دے، تو کو اتنا مٹا کہ تو نہ رہے، تیری ہستی کا رنگ و بو نہ رہے۔ بس تیر نشانے پہ لگا۔ گھر پہنچے، جسم پر ہتھیار سجائے، جنگی لباس پہنا، گھوڑے پر سوار ہوئے، اور وہاں پہ پابندی تھی کہ معاہدے میں طے تھا کہ کوئی مکہ سے مدینہ نہیں جائے گا، معاہدہ لکھا گیا تھا، اور مدینے والوں کے مکہ آ گیا تو اسے ہم واپس نہیں بھیجیں گے، معاہدہ تھا۔ اب گھوڑے پر سوار ہو کر، ہتھیار سجا کر، جنگی لباس پہن کر مکے کی گلیوں میں گشت کیا کہ کسی ماں نے ایسا بیٹا جنا ہے جو خالد کو روک سکے تو روک لے، خالد مدینے جا رہا ہے۔ اس طرح علی الاعلان مدینہ پہنچے اور حضور کے قدموں میں پہنچ کر آپ کے دامن سے وابستہ ہو گئے۔ تو یہ تبدیلی کیسے آئی؟ آج ہم ڈنڈے سے تبدیلی کرنا چاہتے ہیں، چاہے بیوی ہو، چاہے اولاد ہو، چاہے ملازم ہو، ماتحت ہو، ہم چاہتے سختی سے کام چلے گا، ڈنڈے سے کام چلے گا۔ یاد رکھیے کہ وہ زمانہ چلا گیا۔ میرے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بھائی آج اگر اولاد کو بھی درست کرنا چاہتے ہو تو اولاد کی اصلاح باپ بن کر نہیں ہوگی، دوست بن کر ہوگی۔ اولاد سے دوستی لگاؤ، اپنے قریب کرو، اتنا بے تکلف کر لو کہ ہر بات دل کی تم سے کہہ سکے، تمہارے اور اس کے درمیان کوئی حجاب نہ ہو، ایسی بے تکلفی پیدا کرو۔ آج اولاد اور والدین کے درمیان حجاب ہے کہ بیٹا اپنی بات باپ تک نہیں کہہ سکتا، آخر یہ حجاب کیوں ہے؟ یہ کس بات کی خودی ہے، کس بات کی انا ہے کہ وہ تمہارا جگر گوشہ ہے، اسے اتنا دور کیوں کیا کہ اپنے دل کی بات تم سے نہ کہہ سکے؟ تو اس خودی کو مٹانا چاہیے۔ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کوئی مرتبہ چاہے، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کوئی مرتبہ چاہے،
کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ کبھی دیکھا کہ گندم کا دانہ جب زمین میں ڈالا جاتا ہے تو پھر ایک چھوٹا سا ایک کومپل سا نکل کے باہر آتا ہے، پھر وہی ایک پودا بنتا ہے اور اسی پر سینکڑوں دانے نکل آتے ہیں۔ اگر کوئی زمین کو کھول کر دیکھے کہ وہ جو دانہ نیچے ڈالا تھا وہ کہاں ہے، وہ تو اپنی ہستی کو فنا کر چکا ہے، اس نے اپنی ہستی کو فنا کیا ہے، تو یہ اتنے سارے دانے نکل کے باہر آئے ہیں۔ اگر وہ ویسے ہی پڑا رہتا تو کچھ بھی باہر نہ آتا۔ تو پہلے اپنی ہستی کو فنا کرنا ہے، اپنے اخلاق کو پہلے درست کرنا ہے۔ آج ہم یہ چاہتے ہیں کہ اپنے آپ کو درست نہ کریں، سارے جہاں کو درست کر دیں۔ اپنا آپ درست نہ کریں، سارے جہاں کو درست کر دیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ پہلا قدم یہی ہے کہ اپنے کو مٹایا جائے، اپنی انا کو پامال کیا جائے۔ آج ہم انا کے پجاری بنے ہوئے ہیں، انا پرستی کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ ارے بھائی، اس انا پرستی کو چھوڑو، خدا پرستی میں لگو۔ یہ انا پرستی کس کام کی ہے؟ ہر چیز میں میں۔ تو اس لیے پہلا قدم یہ ہے کہ اپنے کو مٹایا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو دیکھ لیجیے، عجیب عجیب واقعات ہیں کہ مکہ فتح ہو رہا ہے، آپ کی عاجزی یہ ہے کہ سر کو جھکایا ہوا ہے، کوئی فاتحانہ انداز نہیں ہے، سر کو نیچے جھکا رکھا ہے، کوئی خوشی کا اظہار نہیں۔ کیوں؟ اللہ نے یہ فتح عطا فرمائی ہے، تو اس کا شکر گزار اس کا ہونا چاہیے۔ یہاں پہ خوشی کے شادیانے بجانا کیسے؟ تو ہمیں اپنی زندگی کا، اپنے آپ کا جائزہ لینا چاہیے کہ آخر زندگی ہم کس ڈگر پہ گزار رہے ہیں۔ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے سلسلے کے سرتاج ہیں، اور سلسلے میں حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بہت برکات ہیں۔ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں اللہ سے 4 دعائیں کر کے جا رہا ہوں، جو اس سلسلے میں بیعت کرے گا، یہ 4 دعائیں میری اللہ نے اس کے حق میں قبول کی ہیں۔ ایک تو فرمایا کہ جو اس سلسلے میں بیعت ہوگا، اگر اس سے شامت اعمال سے گناہ ہو گیا تو توبہ کی توفیق جلد ہوگی، توبہ کی توفیق ہوگی۔ اور دوسرے فرمایا کہ اکثروں کو حج بیت اللہ کی سعادت نصیب ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ مجاہدے حضرت حاجی صاحب نے کیے، جب مکہ مکرمہ ہجرت کی، کس قدر مجاہدے، کس قدر فاقے، کہ حرم پاک میں ہوتے تھے، بے ہوش ہو جاتے تھے۔ لوگ سمجھتے تھے کہ یہ ہندی شیخ ہے، اس ہندی شیخ کو مرگی کا دورہ پڑ گیا ہے۔ لوگ جوتا چمڑے کا سنگھانے لگتے تھے، اور وہ مرگی کا دورہ نہیں ہوتا تھا، وہ بے ہوشی بھوک کی ہوتی تھی، فاقے کی ہوتی تھی۔ تو تیسرے فرمایا کہ فاقے کی نوبت نہیں آئے گی، جو سلسلے میں بیعت ہوگا فاقے کی نوبت نہیں آئے گی۔ اور چوتھے فرمایا کہ خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ اس سلسلے کی برکت ہے، اللہ خاتمہ ایمان پر عطا فرمائے۔ اسی طرح فرمایا کہ 4 معمولات کو میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، 4 معمولات کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ایک فرمایا کہ فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان 41 مرتبہ سورہ فاتحہ بسم اللہ کے ساتھ، اور فجر کے فرضوں کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت۔ اور تیسرے فرمایا کہ ختم خواجگان ایک اجتماعی عمل ہے۔ اور چوتھے نمبر پہ فرمایا کہ 12 تسبیح کا ذکر، جو ہم رات کو روزانہ کرتے ہیں، یہ 12 تسبیح کا ذکر، کہ جو ان 4 معمولات کو مضبوطی سے پکڑ لے گا کبھی نامراد نہیں ہوگا۔ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں خاص برکات ہیں حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی۔ اور بظاہر حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ عالم نہیں تھے، لیکن بڑے بڑے مشاہیر علماء نے حضرت سے رجوع کیا، حضرت کے دامن سے وابستہ ہوئے۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، کتنے بڑے بڑے یہ نام ہیں۔ ایک مرتبہ مکہ مکرمہ سے پیغام بھیجا حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس
کہ مولوی رشید احمد بہت عرصہ ہوا آپ کی خیریت نہیں ملی، تو حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے خط تحریر فرمایا اور خط میں یہ لکھا کہ حضرت میرا کوئی حال ہو تو میں عرض کروں، میرا تو کوئی حال ہی نہیں ہے، کیا لکھوں، کیا عرض کروں، بس اتنی سی بات ہے کہ امور شریعت امور طبیعت بن گئے ہیں، امور شریعت امور طبیعت بن گئے ہیں، یعنی شریعت میری طبیعت ثانیہ بن گئی ہے۔ جیسے طبعی امور کو انسان انجام دیتا ہے، کھانا پینا سونا جاگنا اٹھنا بیٹھنا، یہ طبعی چیزیں ہیں، تو شریعت گویا کہ طبیعت بن چکی ہے، اب کوئی کام زندگی کا شریعت کے خلاف نہیں ہوتا۔ اور لکھا کہ اتنی سی بات ہے کہ امور شریعت امور طبیعت بن گئے ہیں، اور جس کو اتنی سی بات فرما رہے ہیں یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ اور دوسرے فرمایا کہ مدح و ذم برابر ہو گئی، مدح و ذم برابر ہو گئی، کہ کوئی لاکھ کتنی تعریف کرے کسی کی تعریف سے دل خوش نہیں ہوتا، اور لاکھ کوئی برا کہے مذمت کرے کسی کی مذمت سے تکلیف نہیں ہوتی، کیونکہ جتنا وہ برا کہہ رہا ہے اپنے کو اس سے زیادہ جب برا سمجھتے ہیں تو پھر کسی کی برائی کا برا نہیں لگتا۔ اور جب یہ خط حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچا تو حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جواب تحریر فرمایا کہ فقیر کا بھی یہی حال ہے، فقیر کا بھی یہی حال ہے، کہ جو شیخ کا حال ہے وہ مرید کا حال ہے، جو مرید کا حال ہے وہ شیخ کا حال ہے۔ عجیب کیسے لوگ تھے، کیسا حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کو مٹایا کہ ایک مرتبہ درس حدیث ہو رہا ہے مسجد کے صحن میں، بارش شروع ہو گئی، طلبہ اپنی کتابیں لے کر اندر مسجد میں بھاگے، حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ باہر کی طرف آئے، اپنا رومال بچھایا، سارے طلبہ کی جوتیوں کو جمع کیا، رومال میں رکھا، گٹھڑی بنا کر ایک طرف رکھ دی، پھر سبق پڑھانے لگے۔ جب سبق پڑھا کر فارغ ہوئے تو طلبہ دیکھ رہے ہیں کہ جوتیاں کہاں ہیں، کہا کہ بھئی وہ بارش میں بھیگ رہی تھی اس لیے میں نے رومال میں باندھ کے وہاں رکھ دی، وہاں سے اٹھا لو۔ اب اندازہ لگائیے کہ ایک اپنے زمانے کا کتنا بڑا شخص ہو، اپنے زمانے کا شیخ ہے، شیخ الحدیث ہے، اس طرح طلبہ کی جوتیاں ہاتھوں سے اٹھا کر رومال میں باندھ کر رکھ رہا ہے۔ آج کو تصور کر سکتا ہے؟ علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے شخص ہیں، اور ندوۃ العلماء کی پہچان ہے علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ۔ اور اس زمانے کے اندر جب انگریز کی حکومت تھی، اتنا سرکاری پروٹوکول ہوتا تھا کہ اگر کسی غیر ملک بھی جاتے تھے تو جیسے سربراہ مملکت کو گارڈ آف آنر پیش کیا جاتا ہے ایسے گارڈ آف آنر بھی پیش کیا جاتا تھا۔ اتنا بڑا نام، اتنے بڑے شخص تھانہ بھون آئے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں، اور جب رخصت ہونے لگے کہا کہ حضرت کوئی نصیحت کر دیجئے۔ حضرت نے فرمایا کہ بھائی آپ اتنے بڑے عالم فاضل مصنف، میں آپ کو کیا نصیحت کروں، یعنی آپ تو خود سب کچھ ہیں تو میں آپ کو کیا نصیحت کروں۔ کہا کہ نہیں حضرت آپ کی زبان سے سننا چاہتا ہوں، آپ کی زبان سے سننا چاہتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا کہ بھائی ہم نے تو اپنے بڑوں سے ایک ہی سبق پڑھا ہے، اور وہی سبق ہم پڑھاتے ہیں، اپنے بڑوں سے ایک ہی سبق پڑھا ہے اور وہی سبق پڑھاتے ہیں، اور وہ سبق یہ ہے کہ جہاں تک ہو سکے اپنے کو مٹا دینا چاہیے، جہاں تک ہو سکے اپنے کو مٹا دینا چاہیے۔ بس یہ نصیحت ان کے حسب حال تھی علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی، بس یہ بات سننی تھی، ایک کیفیت طاری ہو گئی، رقت طاری ہو گئی۔ تو بھائی دیکھنا چاہیے کہ کیا یہ عاجزی، یہ تواضع ہمارے اندر بھی ہے، کیا ہم نے اس کے حاصل کرنے کی کوشش کی ہے؟ جب تک کہ انسان اس انا کو فنا نہیں کرتا، میں کل سے یہ بات عرض کر رہا ہوں، اس وقت تک اللہ کا تعلق حاصل نہیں ہوتا، اللہ کی محبت کا بیج دل کے اندر نہیں آتا۔
آج ہر آدمی انا پرستی کے اندر لگا ہوا ہے، بس یہی چاہتا ہے کہ میں ہی میں ہوں اور میرے علاوہ کوئی کچھ نہیں ہے۔ ارے بھائی، کتنے زمانے میں آئے لوگ، کتنے چلے گئے، کیسے کیسے لوگ آئے کہ جن کا توتی بولتا تھا لیکن پھر دنیا سے چلے گئے۔ تو یہ سوچنا کہ میں ہوں، اپنے کو کبھی ناگزیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ یہ دماغوں کے اندر خناس ہوتا ہے کہ میں ناگزیر ہوں۔ ارے کائنات کا نظام تو چل رہا ہے، چلتا رہے گا، کوئی ناگزیر نہیں ہے۔ اللہ جس سے کام لے لے، جس کو چاہے اللہ صلاحیت القا فرما دے، اہلیت القا فرما دے۔ کبھی اپنے آپ پر غرہ نہیں ہونا چاہیے، کبھی اپنے آپ کے اوپر ناز نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کو کسی کا ناز پسند نہیں ہے، اللہ کو نیاز پسند ہے، عاجزی پسند ہے، دلوں کی سختی اور قساوت پسند نہیں، اللہ کو نرمی پسند ہے، اور نرمی پر اللہ وہ کچھ عطا کرتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نرمی پر جو کچھ اللہ عطا کرتا ہے وہ سختی پر عطا نہیں کرتا۔ سختی سے تو انسان محروم ہو جاتا ہے، تصور سے زیادہ اللہ عطا کرتا ہے، لیکن نرمی پر عطا کرتا ہے، سختی پر عطا نہیں کرتا۔ آج ہمارے رویے، ہمارا برتاؤ آج سختی کا ہوتا ہے، دوسروں سے نفرت اور حقارت کا ہوتا ہے۔ ہاں، نفرت ہو اپنے نفس کے ساتھ ہو، اللہ کی مخلوق سے نفرت نہ ہو۔ جتنا اللہ کی مخلوق کو پیار دو، محبت دو، شفقت کا برتاؤ کرو، اپنے قریب کرنے کی کوشش کرو، دوستی لگاؤ۔ اور جب کسی کو انسان اگر کچھ کہنا بھی چاہتا ہے، اس سے پہلے دوستی لگائے۔ دوستی لگا کر جو بات کہی جاتی ہے، محبت کے ماحول میں آدمی قبول کر لیتا ہے، اور سختی کے ساتھ کوئی بات قبول نہیں کی جاتی۔ تو بات اس پر چل رہی ہے کہ بھائی عاجزی اور تواضع کو اختیار کرنا چاہیے، اور آج یہ چیز مفقود ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اس کے لیے بزرگوں نے فرمایا کہ بھائی پہلی چیز یہ ہے کہ اگر اللہ نے کوئی خوبی اور کمال عطا کیا ہے، بعض چیزیں ہوتی ہیں نا انسان کے پاس کہ جس کی وجہ سے وہ بڑائی کے اندر مبتلا ہوتا ہے، تو آخر یہ بڑائی کس وجہ سے آ رہی ہے، یہ عاجزی کیوں پیدا نہیں ہوتی؟ اگر کوئی تمہارے پاس علم و فضل ہے، کوئی بڑا عالم ہے، بڑا مفتی ہے، تو یہ علم تو اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ اگر اس پر ناز ہے تو یہ تمہارا ذاتی کمال نہیں، یہ تو اللہ کی عطا ہے۔ اور اگر اس پر ناز کیا تو اس نعمت کو زوال کا خطرہ لگا ہوا ہے۔ ذرا سی دیر کے اندر اگر انسان پر فالج پڑ جائے، سب کچھ ذہن سے نکل جاتا ہے، کچھ بھی پتہ نہیں چلتا، اپنی اولاد کو بھی نہیں پہچانتا۔ تو اگر کوئی کمال حاصل ہے تو اللہ کی جانب سے حاصل ہے، اپنی کوئی ذاتی خوبی نہیں ہے، کیونکہ انسان کو جو کچھ بھی صفات حاصل ہوتی ہیں، جو کمال حاصل ہوتا ہے، وہ اس کا اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہے، اس کا ذاتی نہیں ہے۔ اللہ کی صفات ذاتی ہیں اور مخلوق کی صفات کوئی ذاتی نہیں، وہ ان صفات کے اندر، ان کمالات کے اندر اللہ کی عطا کا محتاج ہوتا ہے۔ اور جو آدمی محتاج ہو، اس محتاج کو کیا حق ہے کہ وہ ناز کرنے لگے؟ کہ اگر کسی علم و کمال کی وجہ سے اگر تکبر اور بڑائی ہے، تو جہاں علم کے فضائل موجود ہیں وہاں اس پر وعیدیں بھی بڑی سخت سخت موجود ہیں۔ پھر ان کو سوچنا چاہیے کہ کیا کیا وعید اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ اور اگر کسی مال و دولت کی وجہ سے یہ بڑائی ہے کہ بڑا مالدار ہے، تو بھائی مال کو بھی فنا ہے، مال کو بھی فنا ہے۔ دنیا کے اندر ایسی مثالیں موجود ہیں کہ آن کی آن میں ایسے حالات آ جاتے ہیں، لمحوں کے اندر سب کچھ بدل جاتا ہے، کہ کبھی دینے والا ہاتھ لینے والا ہاتھ بن جاتا ہے۔ اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے، ڈرنا چاہیے۔ تو یہ مال ایسی چیز نہیں کہ جس کی وجہ سے انسان تکبر اور بڑائی کا شکار ہو جائے۔ اسی طرح سے حسب اور نسب ہوتا ہے کہ انسان اپنے حسب نسب کے اوپر فخر کرتا ہے، غرہ کرتا ہے کہ میں فلاں خاندان کا، فلاں قوم، فلاں برادری کا۔ تو یہ حسب نسب بھی کام آنے والی چیز نہیں ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ اے فاطمہ، اپنے کو دوزخ کی آگ سے بچانا، یہ نہ سوچنا کہ بنت محمد ہونا تمہارے لیے نجات کے لیے کافی ہو جائے گا، یعنی عمل کرو گے تو نجات ہوگی۔
تو حسب نسب بھی کام آنے والی چیز نہیں۔ اسی طرح سے حسن و جمال ہے کہ انسان حسن و جمال کی وجہ سے ناز کرتا ہے، ذرا سی کوئی بیماری آ جاتی ہے سارا حسن و جمال اس کا رخصت ہو جاتا ہے، تو یہ بھی کوئی ناز کرنے کی چیز نہیں ہے۔ اس لیے اگر کسی چیز کی وجہ سے تکبر ہے، بڑائی ہے، ناز ہے، تو سوچنا چاہیے کہ اس کی ہر چیز کو فنا ہے، وہ اس کی ذاتی نہیں ہے، اور جو ذات دینے پر قادر ہے وہ لینے پر بھی قادر ہے۔ جب اللہ نے کوئی خوبی کمال دیا ہے، اگر اس کا غلط استعمال کیا وہ ذات چھین لینے پر بھی قادر ہے، ڈرنا چاہیے۔ اسی لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حالت کے بدل جانے کا خوف ہر آن ہر لمحہ لگے رہنا چاہیے۔ انسان ہے نا، عجیب عجیب لہریں اٹھتی ہیں، کبھی کوئی کیفیت، کبھی کوئی کیفیت۔ تو سوچو کہ آج جو میری حالت ہے، آج جو میری دینداری ہے، آج جو مالداری ہے، پتہ نہیں کل ہوگی یا نہیں ہوگی۔ تو یہ حالت کے بدلنے کا جو خوف ہے نا، ڈر، یہ لگے رہنا چاہیے کہ نامعلوم یہ حالت باقی رہے یا نہ رہے، اس لیے مجھے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ میں کسی چیز پر غرہ کروں، ناز کروں اور فخر کروں۔ انسان کی صحت کو دیکھ لیجئے کہ آج صحت ہے، کل وہ صحت نہیں ہے، کل کوئی بیماری آ جاتی ہے، ایک بیماری کا جھٹکا لگتا ہے، ساری جوانی کی طاقت چلی جاتی ہے۔ کس چیز پہ غرہ کرتا ہے؟ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو اس لیے کسی بڑائی کے اندر مبتلا نہیں ہونا چاہیے، اور اس کا حل یہی ہے کہ عاجزی اور تواضع کو اختیار کرے۔ اور ظاہر ہے کہ اپنے طور پر آدمی لاکھ کوشش کرے کہ وہ تواضع کو اختیار کر لے، عاجزی کو اختیار کر لے۔ ممکن ہے کہ چند دن کے لیے وہ عاجزی کو اختیار کر لے، تواضع کو اختیار کر لے، لیکن اس پر استقامت کا حاصل ہونا یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے، جب تک کہ کسی اللہ والے کے دامن سے وابستہ نہ ہو، جب تک کہ کسی اللہ والے کی رہبری میں زندگی کو نہ گزارے۔ آج لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے طور پر اپنی زندگی گزار لیں گے، پھر یہی ہوتا ہے کہ ٹھوکریں کھاتے رہتے ہیں، لیکن انہیں کوئی راستہ نہیں ملا کرتا۔ بے رفیق ہر کے شد در راہ عشق، بے رفیق ہر کے شد در راہ عشق، عمر بگذشت نہ شد آگاہ عشق۔ کہ بغیر رہبر اور رفیق کے اگر تو اس راستے کے اندر چلے گا تو یہ عشق کا راستہ ہے، ٹھوکریں تو کھاتا رہے گا، عمر تو گزر جائے گی، لیکن اس راستے سے تو آگاہ نہیں ہوگا۔ اس لیے کسی اللہ والے کا دامن پکڑنا چاہیے، اور اس اللہ کے تعلق کے اندر یہ برکت ہے، اللہ والوں کے تعلق میں یہ برکت ہے کہ جو اپنے دلوں کے اندر اللہ کے تعلق کو لیے ہیں، اس دولت کو لیے بیٹھے ہیں، اور جو ان کے اخلاق اور عادات ہیں، جب آدمی کسی اللہ والے سے وابستہ ہوتا ہے نیک نیتی کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، وہ اخلاق اور عادات اس کے اندر منتقل ہونے لگتے ہیں۔ صحبت کا ایک اثر ہوتا ہے، صحبت اپنا رنگ لاتی ہے، صحبت اپنا اثر دکھاتی ہے۔ بری صحبت کے برے اثرات ہوتے ہیں اور نیک صحبت کے نیک اثرات ہوتے ہیں۔ آج افسوس تو اس بات کا ہے کہ آج نیک صحبت کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، کسی دینی محفل میں بیٹھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، دنیا کے بکھیڑوں کے لیے بہت وقت ہے۔ آج کتنا موبائل فون کے اندر لوگ اپنے وقت کو برباد کرتے ہیں، اکثر یہی ہوتا ہے۔ اس لیے ہم نے مسجد میں، اعتکاف میں موبائل کے استعمال پہ پابندی لگائی کہ یا تو موبائل ہی چلے گا یا اعتکاف ہی ہوگا، اس موبائل کے ساتھ اعتکاف نہیں ہو سکتا، کہ اعتکاف کا مقصد تو ایک خلوت ہے۔ اب جو اپنے موبائل کو استعمال کر رہا ہے وہ باہر کی دنیا سے جڑا ہوا ہے، تو اللہ سے کیا جڑے گا؟ کیسے جڑے گا اللہ سے؟ اس کا مقصد تو اللہ سے جڑنا ہے، اللہ سے دوستی لگانا ہے۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ بغیر رہبر کی رہبری کے یہ راستہ بھائی قطع نہیں ہوتا، انسان کو پتہ نہیں چلتا۔ انسان کا جو نفس ہے نا، اس کا جو نفس ہے، یہ نفس بڑا شریر ہے، یہ تو برائی کی بھی تعویل پیش کر دیتا ہے اور اس برائی کو بھی اچھا بنا کر پیش کر دیتا ہے، اور آدمی اپنے منہ میاں مٹھو بن جاتا ہے کہ ہاں جی میرے اندر کون سی خرابی ہے، میری کون سی عادت بری ہے، میرے کون سے اخلاق برے ہیں۔
یہ تو کسی اللہ والے کے پاس جائے تو بتاتا ہے کہ تیرے اندر کیا خرابی ہے اور کن خرابیوں کا تو مجموعہ ہے۔ اپنی حالت جا کر رکھنی تو چاہیے۔ اور ایک آج یہ بھی خرابی ہے کہ بہت سے لوگ سلسلے میں بیعت ہو جاتے ہیں، لیکن بیعت ہونے کے بعد اپنی حالت کو ظاہر نہیں کرتے، اپنی حالت کو چھپاتے ہیں، اور یہ چھپانا بڑا نقصان دہ ہے، کیونکہ اپنی حالت کو چھپا کر کبھی نکلنے کی راہیں نہیں ملا کرتی، پھر وہ شخص بھٹکتا تو رہتا ہے، الجھنوں کا شکار رہتا ہے، اندر کی الجھن اس الجھن کے اندر نہیں بدلتی جب تک کہ اپنی دل کی کیفیت بیان نہ کرے۔ جیسی بھی حالت ہے کھول کر سامنے رکھ دے، بھئی میری یہ حالت ہے۔ مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ بیان کیا کہ ایک شخص کہیں دور سے سفر کر کے آئے اور حضرت سے بیعت ہونے کے لیے آئے۔ فرمایا کہ جب وہ تھانہ بھون پہنچے، خانقاہ پہنچے، جمعے کا دن تھا، صبح کو ملاقات ہوئی تو سفر کی وجہ سے کچھ داڑھی کا خط جو ہے کچھ بال بڑھ گئے تھے۔ جمعے کے بعد جب ملاقات ہوئی تو دیکھا کہ بالکل داڑھی صاف ہے، اس طرح پھروا کر آئے۔ حضرت کو بڑا ناگوار ہوا کہ جمعے کا دن ہے، سفر کر کے آئے، چہرے پر کچھ بال اگائے تھے، اب وہ بھی صاف کر کے آ گئے، لیکن حضرت نے کہا تو نہیں، لیکن ناگوار بہت ہوا۔ وہ حضرت کے پاس آئے جمعے کی نماز کے بعد اور آ کر کہا کہ حضرت آپ کو میری حالت دیکھ کر ناگواری تو ہوئی ہوگی۔ حضرت نے فرمایا کہ بھائی بہت ناگواری ہوئی، کہ تم نے کیا حرکت کی؟ کہا کہ حضرت یہ حرکت میں نے اس لیے کی کہ میں نے اپنا اصل چہرہ آپ کو دکھا دیا کہ میرا اصل چہرہ یہ تھا، اب جیسا آپ بنا دیں گے میں ویسا بن جاؤں گا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ گو اس کی یہ حرکت تو بری تھی لیکن اس کی نیت صحیح تھی، مجھے اس سے خوشی ہوئی کہ اس کے دل کے اندر یہ سچائی ہے کہ آپ جیسا مجھے بنا دیں گے میں ویسا بن جاؤں گا۔ تو اس طرح کی سچائی انسان کے اندر ہونی چاہیے۔ آج یہ بھی ایک تکبر اور بڑائی کی علامت ہے کہ تعلق کرنے کے بعد آدمی اپنی اندر کی کیفیت کو ظاہر نہیں کرتا، اندر کی حالت کو ظاہر نہیں کرتا، اور یہ سوچ کر نہیں کرتا کہ جی میری تو بڑی عزت اور احترام ہے، اگر میں نے اپنے اندر کے کرتوت بتا دیے تو پھر وہ کیا کہیں گے، اللہ والے کیا کہیں گے۔ تو اللہ والے کسی کو حقیر نہیں سمجھتے۔ جیسے آدمی کسی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے جسمانی امراض میں، تو وہاں پر وہ جانتا ہے کہ اگر اپنے مرض کو میں نے چھپایا تو پھر ڈاکٹر کی جانب سے کوئی ایسا نسخہ نہیں ملے گا کہ جس سے میرے مرض کا علاج ہو جائے، وہاں تو ظاہر کرنا پڑے گا، بغیر اس کے ایسا نسخہ نہیں مل سکتا۔ اور یہاں یہ کیفیت ہوتی ہے کہ سوچتے ہیں کہ شاید انہیں خود ہی کشف ہو جائے۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے پہلی چیز تو یہ ہے کہ بزرگی کے لوازمات میں سے یہ چیز نہیں ہے کہ کشف بھی ہوتا ہو، یہ بزرگی کے لوازمات میں سے یہ چیز نہیں ہے۔ اور اگر بالفرض کشف بھی ہوتا ہے، کشف کے ذریعے سے معلوم بھی ہو جائے کہ کسی کی یہ حالت ہے، پھر بھی اللہ والے یہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنی حالت کو خود بیان کرے تاکہ اس کے اندر کی خودی تو پامال ہو، یہ اندر کی انا تو پامال ہو، خود بیان کرے کہ میرے اندر یہ خرابی ہے، میرے اندر یہ بیماری ہے۔ اور جس کے اندر طلب ہوتی ہے پھر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ رسوائی ہوگی یا کیا ہوگا، اپنی حالت کو کھول کے رکھ دیتا ہے۔ ایک شخص نے خط لکھا مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں، بڑی عمر کے تھے، بوڑھے، دادا بھی نانا بھی، اور خط میں لکھا کہ حضرت عمر کے اس حصے میں ہوں کہ اب قبر کی منزل قریب ہے، دادا بھی ہوں نانا بھی ہوں، لکھتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، لیکن اس لیے لکھ رہا ہوں کہ خاتمے کے خراب ہونے کا اندیشہ ہے کہ کہیں میرا خاتمہ خراب نہ ہو جائے، کہ وہ مرض وہ میرے اندر یہ ہے کہ بد نظری کے مرض میں مبتلا ہوں عمر کے اس حصے میں۔ اور یاد رکھیے کہ یہ بد نظری کا بھی جو مرض ہے نا، یہ جوانی میں لگتا ہے، اور جوانی میں اس کا علاج آسان ہوتا ہے کہ جوانی میں ہمت قوی ہوتی ہے، ہمت مضبوط ہوتی ہے، آدمی اپنے نفس کا مقابلہ کر سکتا ہے، خواہشات کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ بوڑھے آدمی کے لیے بچنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اس کے اندر وہ طاقت و قوت نہیں ہوتی۔
مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو جب یہ خط ملا، حضرت نے جواب تحریر فرمایا۔ حکیم الامت تھے، نبض امت پر ہاتھ تھا۔ حضرت نے فرمایا کہ بھائی جب کسی پر تمہاری نظر پڑھا کرے، اور یہ علاج ان کے لیے تھا، سب کے لیے نہیں، تو یہ دیکھا کرو کہ وہ کس عمر کی ہے۔ اگر وہ چھوٹی عمر کی ہے تو نظر نہ ہٹایا کرو، یہ کہا کرو کہ یہ تو میری بیٹی ہے، یہ تو میری بیٹی ہے، یہ تو میری بیٹی ہے، زور زور سے یہ کہا کرو۔ اور اگر تمہاری ہم عمر ہے تو کہا کرو کہ یہ تو میری بہن ہے، یہ تو میری بہن ہے۔ اور اگر کوئی بڑی عمر کی ہے تو کہو کہ یہ تو میری ماں ہے، یہ تو میری ماں ہے، اور 10 دن اس پر عمل کرو، پھر مجھے اطلاع کرو۔ ایک ہفتے کے بعد خط آ گیا، حضرت کو ڈھیروں دعائیں لکھی کہ حضرت برسوں کا وہ مرض تھا، چند دن کے علاج سے اللہ نے شفا عطا فرما دی۔ تو یہ اپنی حالت کو کھولنا، اندر کی کیفیت کو بیان کرنا، اور جب تک انسان اپنی اندر کی کیفیت کو بیان نہیں کرتا، اس کی الجھنیں دور نہیں ہوتی، پھر وہ الجھن کا شکار رہتا ہے، تذبذب کا شکار رہتا ہے، زندگی بڑی بے چینی بے قراری کی ہوتی ہے۔ تو یہ راستہ سونپنے کا ہے کہ بھائی اپنے آپ کو کسی کو سونپ دے، پھر اس کے بعد دیکھ کہ زندگی کس طرح سے گزرتی ہے، پر مزہ اور پر لطف زندگی گزرتی ہے۔ تو بات اس پر چل رہی ہے کہ اپنی انا کو فنا کرنا، اس میں کو اندر سے مٹانا، مٹا دے اپنی ہستی کو۔ اگر کوئی مرتبہ چاہے کہ دانہ خاک میں مل کر گل گلزار ہوتا ہے، کہ وہ گندم کا دانہ اندر اپنی ہستی کو مٹا دیتا ہے، جب کہیں جا کے باہر کتنا جو ہے وہ سبزہ اور اگتا ہے، دانے اگتے ہیں، کتنی بڑی فصل لگتی ہے۔ اسی طرح جب انسان اللہ کی محبت کے لیے، اللہ کی چاہت کے لیے اس دل کی زمین کے اوپر محنت کرتا ہے، اس دل کی زمین کو نرم کرتا ہے، اس کی سختی کو دور کرتا ہے، جب اس زمین کے اندر وہ صلاحیت پیدا ہوتی ہے کہ اللہ کی محبت کا بیج اس میں آتا ہے، اور پھر اللہ کی محبت کی پھلواریاں اگتی ہیں، سختی کے ساتھ نہیں اگتی۔ اس دل کی زمین پر بھی محنت کرنی پڑتی ہے، یہ دل کی زمین خود بخود نہیں بن جایا کرتی، اس پہ محنت کرنی پڑتی ہے۔ آج دل کی زمین پہ کون محنت کر رہا ہے؟ اللہ کی نظر کس چیز پر ہے؟ اللہ ہماری صورتوں کو نہیں دیکھتا، اللہ ہمارے مالوں کو نہیں دیکھتا، اللہ ہمارے دلوں کو دیکھتا ہے، اللہ ہماری نیتوں کو دیکھتا ہے۔ وہ تو علیم و خبیر ہے نا، وہ تو دلوں کے راز جانتا ہے، دلوں کے بھید جانتا ہے کہ کس کے دل کے اندر کیا خرابی ہے۔ کیا سامنے انسان کچھ بھی ہو، کسی تو کچھ بھی کہہ رہا ہو، لیکن اللہ دل کے ارادوں کو جانتا ہے کہ دل کے اندر کیا حقیقت ہے۔ اللہ سے تو کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں۔ اس لیے ہمیں بھائی اس دل کی اصلاح کا اہتمام کرنا چاہیے، اور یہی تو دل ہے جو قیامت کے دن کام آئے گا۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، کہ وہاں پہ نہ مال کام آئے گا، نہ بیٹے کام آئیں گے، ایک بنا ہوا سنورا ہوا دل کام آئے گا، قلب سلیم کام آئے گا۔ کبھی سوچا کہ اس دل کو بنانے کی فکر کی؟ دنیا بنانے کی فکر تو بہت کی، بڑا کاروبار ہو، بڑا مکان ہو، بڑی نوکری ہو، بڑی عیش و عشرت کی زندگی ہو، ایسی چیز بنائی جو سب یہیں رہ جانے والی ہے، اور جو چیز ساتھ جانے والی ہے اس کو نہ بنایا تو گھاٹے کا سودا ہے، خسارے کا سودا ہے۔ کہ وہ چیز بنائی کہ تو کیا عیش کرے گا، تیرے بعد والے عیش کریں گے، جو جائیداد چھوڑ جائے گا، جو مال و دولت چھوڑ جائے گا، محنت تو کر کے جائے گا، عیش تو بعد والے کریں گے۔ تیرے کام آنے والی چیز کیا ہے؟ تیرے کام آنے والی چیز یہ بنا ہوا سنورا ہوا دل ہے، یہ قلب سلیم وہاں پہ کام آئے گا۔ ساری زندگی اسی چیز کے اندر کھپا دی، لیکن کبھی اپنے کو بنانے کا فکر نہ کیا۔ تعمیر باطن جو کل بھی میں عرض کر رہا تھا، جیسے تعمیر ظاہر ہے ایسے تعمیر باطن ہے، کہ انسان اپنے باطن کی تعمیر کرے، اس باطن کی تعمیر کے اندر لگ جائے۔ ہاں اگر موت تک اس میں کوئی کمی کوتاہی رہ گئی، اللہ اسے پورا کر دے گا، اگر نیت کے اندر سچائی ہوگی تو اپنے باطن کی تعمیر کے اندر لگنا چاہیے۔ کیا دنیا کی تعمیر میں لگا ہوا ہے؟ ایسی چیزیں سب کچھ یہیں رہ جانے والی ہیں۔ جو ساتھ جانے والی چیز ہے، جس پر اللہ کا فضل متوجہ ہوگا، وہ انسان کا یہ دل ہے، یہ قلب ہے، قلب سلیم۔ اس کو قلب سلیم بناؤ،
قلب عفیف بناؤ، قلب منیب بناؤ۔ پاک صاف دل ہونا چاہیے، عفیف ہو، پاک دامن ہو، کسی کے لیے برائی دل میں نہ ہو، کسی کے لیے نفرت اور حقارت دل میں نہ ہو۔ آج لوگوں سے نفرت اور حقارت کا اظہار کیا جاتا ہے، اللہ کی مخلوق سے نفرت۔ ارے بھائی اللہ کو یہ پسند نہیں ہے، کائنات کا نظام ہے، چل رہا ہے، اللہ کا حلم ہے کہ یہ کائنات کا نظام چل رہا ہے۔ اللہ کو گالیاں بھی لوگ دیتے ہیں، اللہ کے وجود کے بھی منکر ہیں، اللہ انہیں بھی رزق دیتا ہے۔ وہ زیادہ عیش و عشرت کے اندر ہوتے ہیں، اللہ دنیا کے معاملے میں ان پہ تنگی نہیں کرتا، ہاں آخرت میں سزا ہوگی۔ تو اللہ کا حلم تو ایسا ہے، درگزر تو ایسا ہے۔ اس لیے کوئی کسی برائی میں ہے، خرابی میں ہے، اگر اس کے ساتھ کوئی اچھائی اور بھلائی کر سکتے ہو، حکمت کے ساتھ کوئی بات سمجھا سکتے ہو تو بھائی سمجھا دو، لیکن نفرت کا اظہار نہ کرو، نفرت کے ساتھ کوئی بات مت کہو، کیونکہ وہ بات اثر نہیں کرے گی۔ اور جب کسی سے نفرت کا اظہار ہوگا، اپنی بڑائی پیش نظر ہو جائے گی، آگے تمہاری بات کا اثر ہوا نہ ہوا تم برباد ہو جاؤ گے۔ کہ اپنی بڑائی پیش نظر ہو گئی، اپنے کو اس سے اچھا سمجھنے لگا، اس کو حقیر سمجھنے لگا، اس سے نفرت کا اظہار کرنے لگا۔ اس لیے دلوں میں عاجزی ہونی چاہیے، دل میں بھی عاجزی ہو، زبان میں بھی عاجزی ہو، برتاؤ کے اندر بھی عاجزی ہو، اور نرمی ہو۔ نرمی اپنا اثر رکھتی ہے اور نرمی سے دل جیتے جاتے ہیں۔ تو اللہ سے یہی دعا ہے، اس اعتکاف کی برکت سے اللہ ہمارے دلوں میں نرمی عطا فرما دے، دلوں کی سختی کو، قساوت کو اللہ دور فرما دے، کیونکہ جب دل میں سختی ہوتی ہے تو زبان پر بھی سختی ہوتی ہے، کلام میں بھی سختی ہوتی ہے، پھر اس کی بات کے اندر اثر نہیں ہوتا جو نرم گفتگو کے اندر اثر ہوتا ہے۔ اور نرم گفتگو کب ہوتی ہے؟ جب دل میں نرمی ہو، دل کے اندر عاجزی ہو۔ اللہ وہ عاجزی کرنے والا دل ہمیں عطا فرما دے، اللہ قلب سلیم ہمارے دلوں کو بنا دے، اور اپنی محبت سے، معرفت سے اللہ ہمارے دلوں کو لبریز فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ یا حي یا قیوم برحمتك نستغیث اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلما والحقنا بالصالحين۔ يا رب زدنا علما والحقنا بالصالحين۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری خطایا سے درگزر فرما، یا اللہ اپنی محبت معرفت عطا فرما۔ اس مقصد اعتکاف میں یا اللہ ہمیں کامیاب فرما۔ یا اللہ یہ آج کی رات طاق راتوں میں دوسری رات ہے، اس شب قدر کی رات میں اے اللہ تو ہمارے دلوں کو بنا دے، ہمارے دلوں کو سنوار دے، دلوں کی قساوت کو، سختی کو دور فرما دے۔ اے اللہ دلوں میں نرمی، عاجزی، زاری پیدا فرما دے۔ اے اللہ ہمارے دل میں بھی عاجزی ہو، ہماری زبان پر بھی عاجزی ہو۔ اے اللہ ہمارے برتاؤ میں بھی عاجزی ہو۔ اے اللہ خلق خدا کا اکرام کرنے والا بنا، محبتوں کو بانٹنے والا بنا، نفرتوں کو مٹانے والا بنا۔ یا اللہ سب سے بڑھ کر اپنی محبت اور معرفت عطا فرما، اپنے مقبول اور محبوب بندوں میں شامل فرما، مقبول اعمال کی توفیق عطا فرما، مقبول دعوات کی توفیق عطا فرما، اپنی رضا کا پروانہ ہمیں عطا فرما۔ اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا۔ اے اللہ رضا والے کاموں کی توفیق عطا فرما، اپنی ناراضگی والے کاموں سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما۔
اے اللہ جتنے بھی معتکفین ہیں، حاضرین ہیں، سامعین ہیں، سب کے دلوں کے نیک ارادوں کو، تمناؤں کو یا اللہ پورا فرما، سب کی حاجات کو پورا فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، بیماریوں سے یا اللہ حفاظت فرما، ہر ناگہانی بلا اور مصیبت سے یا اللہ حفاظت فرما، زمینی آسمانی آفات سے یا اللہ حفاظت فرما، موذی امراض سے یا اللہ حفاظت فرما، یا اللہ سب کے علم میں، عمل میں، رزق میں خوب خیر و برکت فرما، ابواب رزق یا اللہ کشادہ فرما، رزق حلال عطا فرما، آسان عطا فرما، برکت والا عطا فرما، یا اللہ کبھی کسی کو مخلوق کا محتاج نہ بنا، ہمیشہ اپنے در کا سائل اور بھکاری بنا، اپنے در کا منگتا اور سوالی بنا، یا اللہ اپنے غیر سے ہماری امیدوں کو قطع فرما، اپنی ذات عالی کا یقین ہمارے دلوں میں پیدا فرما، ہر امید کو یا اللہ اپنی ذات سے وابستہ کرنے والا بنا، یا اللہ ایمان کی ترقی عطا فرما، اعضاء کی سلامتی عطا فرما، ہر محتاجی سے، معذوری سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ جب تک کی زندگی ہے چلتا پھرتا رکھنا، اے اللہ محتاجی معذوری سے بچا کے رکھنا، اعضاء کی سلامتی کے ساتھ رکھنا، اولاد کا محتاج نہ بنانا، اس ساخ فجار کا دست نگر نہ بنانا، اے اللہ اپنی مدد و نصرت کو ہمارے شامل حال رکھنا، یا اللہ ہمارے ملک پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، اس ملک کو امن کا، سلامتی کا گہوارہ بنا، اس ملک میں یا اللہ معاشی استحکام عطا فرما، مہنگائی کے، گرانی کے عذاب سے یا اللہ نجات عطا فرما، یا اللہ سب کے گزر بسر کو آسان فرما، خلق خدا یا اللہ پریشان ہے، مشکلات کا شکار ہے، یقیناً شامت اعمال ہے، یا اللہ تو ہماری شامت اعمال سے درگزر فرما، سب کے گزر بسر کو آسان فرما، سب کی ضروریات کو از غیب پورا فرما، کسی کو مخلوق کے آگے رسوا نہ فرما، مخلوق کے آگے سوال کی ذلت سے بچا، اپنے ہی در کا سائل اور بھکاری بنا، اپنے در کا منگتا اور سوالی بنا، مخلوق کے آگے سوال کی ذلت سے بچا، سب کی حفاظت بھی فرما، سب کی کفالت بھی فرما، یا اللہ کراچی میں ہمارے حاجی زبیر صاحب کے بھانجے کا انتقال ہوا، نوجوان تھا، کینسر میں چلا گیا، یا اللہ اس کی مغفرت فرما، اس کے درجات کو بلند فرما، اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرما، اس کی قبر کو یا اللہ جنت کا باغ بنا، یا اللہ پیچھے رہ جانے والوں کو یا اللہ صبر عطا فرما، اہل خانہ کو صبر عطا فرما، آخرت کی منزلوں کو یا اللہ آسان فرما، کروٹ کروٹ نور کی رحمت کی بارش فرما، یا اللہ یہ آخرت کی منزل، موت کی منزل یا اللہ ہمارا بھی واسطہ پڑھنے والا ہے، اے اللہ اس موت کی منزل ہم سب کے لیے آسان فرما، اے اللہ موت کی منزل آسان فرما، اے اللہ اپنے دھیان والی، استحضار والی، ذکر والی موت عطا فرما، حسن ختام یا اللہ نصیب فرما، ہماری قبروں کو بھی یا اللہ جنت کا باغ بنا، اے اللہ قبر کی تنگی سے، اندھیرے سے، عذاب سے حفاظت فرما، یا اللہ ہماری قبروں کو کشادہ بھی فرما، منور بھی فرما، جنت کا باغ بنا، یا اللہ میدان حشر کی ذلت و رسوائی سے بچا، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، آپ کی شفاعت سے یا اللہ جنت کا ٹھکانہ عطا فرما، یا اللہ جیسے یہاں ستاری فرمائی وہاں بھی ستاری فرما، نہ یہاں رسوا فرما نہ وہاں رسوا فرما، اپنی ستاریت کی چادر میں یا اللہ ہمیں ڈھانپ لینا، ہر قسم کی رسوائی سے یا اللہ بچا لینا، یا اللہ آج کی رات کی کامل برکات ہمیں نصیب فرما، اس رات میں امت کے حق میں، ہم سب کے حق میں، معتکفین کے حق میں خیر کے فیصلے فرما، جہاں کہیں بھی معتکفین بیٹھے ہیں سب کے اعتکافوں کو قبول فرما، سب کی عبادات کو، دعوات کو یا اللہ قبول فرما، یا اللہ آج کی رات کی کامل بخشش اور مغفرت ہمیں عطا فرما، یا اللہ اپنی رحمتوں کا، برکتوں کا، راحتوں کا نزول فرما، زحمتوں کو دور فرما، یا اللہ ہمیں عافیت دارین عطا فرما، عافیت دائمہ عطا فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وجزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ وصلی اللہ تعالی وسلم علی النبی الکریم آمین برحمتک۔ یہ اعتکاف کے مسائل اور مناجات مقبول۔